مولا فرماتے ہیں متقی وہ شخص ہے کہ جو اپنے کانوں کو مفید فائدہ مند علم کے لیے وقف کر دے، اپنے کانوں کو وقف کر دے علم کے لیے، ایسے علم کے لیے کہ جو فائدہ مند ہو، جو فائدہ پہنچائے۔ یعنی ہر علم کا حاصل کرنا بھی انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ نے بارہا دعا میں پڑھا ہوگا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، پالنے والے ہم کو اس علم سے محفوظ رکھ، بچا کہ جو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ یعنی ایسا علم ہم کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو فائدہ نہ پہنچائے۔ دنیا میں علم بھرا پڑا ہے، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، علم ختم نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پہ انسان جبکہ اس کے پاس وقت کم ہو، طاقت کم ہو اور لینے والی چیز زیادہ ہو، تو عقل مند انسان وہ چیزیں لیتا ہے کہ جو زیادہ فائدہ مند ہو۔ اگر آپ کے سامنے ایک خزانہ کھول دیا جائے اور کہا جائے کہ 1 گھنٹے میں آپ اس میں سے جو اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیجئے، اس میں 1 روپے کے کوائن بھی ہیں، 1000 روپے کے نوٹ بھی ہیں، تو آپ کیا اٹھائیں گے اس میں سے؟ اس میں پتھر بھی ہیں، عقل مند انسان پتھروں کو نہیں اٹھائے گا، اس کا کیا فائدہ، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کوائنز بھی نہیں اٹھائے گا، چھوٹے نوٹ بھی نہیں اٹھائے گا۔ عقل مند انسان کوشش کرے گا کہ بڑے بڑے نوٹ اٹھائے، کیونکہ 1 روپے کے کوائن 1000 مرتبہ اٹھائے گا تو اتنا ہوگا، 1000 کا نوٹ 1 مرتبہ اٹھا لے گا تو اتنا ہو جائے گا۔ تو عقل مند انسان بڑے سے بڑے اٹھائے گا۔ یہ باتیں ہم کو دنیا داری میں، مال، ان چیزوں میں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں، اتنی ہی اچھی طریقے سے ہم کو میدان علم و میدان دین میں بھی سمجھ میں آنی چاہیے۔ جب ہمارے سامنے علم کا بہت بڑا سمندر ہے، علم کا دریا ہے، بے انتہا علم ہے، بہت زیادہ علم ہے، تو ایسی صورت میں ہم کو وہ علم لینا ہے کہ جس علم کا فائدہ پہنچے۔ کتنے لوگ ہیں وہ بیچارے پڑھتے رہتے، زندگی گزر گئی پڑھتے ہوئے، لیکن وہ علم ان کو آگے نہیں بڑھا رہا، اب اس علم کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم لا ینفع، وہ علم ہے کہ جو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں کو وقف کر دے۔ وقف کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ وقف یعنی جس چیز کے لیے وہ چیز ہو گئی ہے وہ اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں یوز نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کسی انسان نے ایک چیز کو کسی مسجد کے لیے وقف کر دیا تو مسجد کے کام کے علاوہ کہیں اور یوز نہیں ہو سکتا ہے۔ وقف کر دے، کس کے لیے وقف کر دے؟ علم کے لیے وقف کر دے، یعنی علم کے علاوہ جو بھی سنے اس میں وہ علم ڈھونڈے، علم کے علاوہ نہیں۔ پھر کیسے علم کے لیے؟ مفید علم کے لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا ہمارے جوان مولانا، ہم جاتے ہیں مثلا میوزک سیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایک فن ہے نا، فلاں چیز سیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک ہنر ہے، وہ بھی ایک علم ہے۔ بہت سارے ایسے دنیا میں علوم موجود ہیں کہ جس کے لوگ سیکھتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ علم آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا ہے، اور پہنچا رہا ہے تو کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ انسان تقوی کے میدان میں اسی کے ذریعے سے آتا ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں مولانا ہم مثلا 10 سال سے کلاس میں جا رہے ہیں، 12 سال سے جا رہے ہیں، 15 سال سے جا رہے ہیں، 20 سال سے جا رہے ہیں، کتنا علم ہے؟ 15 سال کے مقابلے میں علم نہیں ہے۔ یہ علم لا ینفع، یہ وہ علم ہے کہ جو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ وہ علم کی جو انسان کو تبدیل نہ کرے وہ علم لا ینفع ہے، وہ علم جو فائدہ نہ پہنچائے۔ انسان جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کے نفس میں تبدیلی نہیں ہے، پھر بھی گناہ میں ملوث ہوتا، تو یہ علم اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ وہ کوشش کرے یا تو وہ علم حاصل کرے جو فائدہ پہنچائے، یا اس علم سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ لہذا انسان ایسے متقین کی صفات میں سے بہت اہم صفت یہ ہے کہ انسان ایسے علم کو حاصل کرے کہ جو علم اس کو فائدہ پہنچائے، اس کے وجود کو فائدہ پہنچائے، اس کے دین کو فائدہ پہنچائے، اس کے معاشرے اور سماج کو فائدہ پہنچائے، تب انسان متقین میں۔ خوب آپ کے ذہن میں بات ہوگی کہ یہ ایک صفت اس لیے ہے کہ تاکہ اس ہفتے میں اس صفت کو کوشش کر کے انسان حاصل کر لے، وقف کرے اپنے آپ کو۔